اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 32 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ، اور جب قالوا، ان کفار نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ہذا یہ، هو الحق حق ہے، من عندک آپ کے پاس سے، فامطر علینا برسائیے ہم پر بارش، حجارتن پتھروں کی، من السماء آسمان سے، اوئتنا یا ہمارے پاس لائیے، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ان کفار نے کہا کہ اللہ اگر یہ دین یا یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر بارش برسائیے یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دیجیے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ وما كان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اور آپ ان کے درمیان ہوں، وما كان اللہ معذبہم نہ ہی اللہ ان کو عذاب دے گا، وہم یستغفرون جبکہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان میں آپ موجود ہوں ان کو عذاب دے دے، اور اللہ ان کو عذاب اس وقت اس حالے میں نہیں دیں گے کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ وما لهم، اور ان میں کیا ایسی بات ہے کہ اللہ يعذبهم کہ ان کو عذاب نہ دے اللہ وهم يصدون حالانکہ وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء اور نہیں ہے اس کے متولی، ان اولیاؤه مسجد حرام کے متولی نہیں بن سکتے، الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اور ان میں ایسی کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے یا عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو متقی اشخاص ہی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وما كان، اور نہیں ہوتی، صلاتهم ان کی نماز، عند البيت بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکان سیٹیاں بجانا، وتصدیہ اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب تم عذاب چکھو، بما كنتم تکفرون اپنے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ ان بے شک الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کر رہے ہیں، اموالهم اپنے مال، ليصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبيل الله اللہ کے راستے سے، فسينفقونها ان قریب اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرہ پھر ان کے لیے خرچ کرنا حسرت کا باعث ہوگا، ثم يغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، الى جہنم کی طرف یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ یقیناً یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں حسرت کا باعث ہو جائیں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ لیمیز تاکہ علیحدہ کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور وہ ملا دے ناپاک کو، بعضہ ایک کو، علی بعض دوسرے کے ساتھ، فیرکمہ جمیعا پھر اکٹھا اس کا ڈھیر کر دے، فیجعلہ فی جہنم پھر ڈال دے اس کو جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے لوگ پورا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک بات نقل فرمائی ہے، یہ بات بطور چیلنج کے یا بطور استہزاء کے وہ کہتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اگر یہ دین اسلام
اور یہ قرآن کریم آپ کی طرف سے برحق ہے، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے کے آئیے۔ اگر انہوں نے چیلنج کے طور پہ یہ بات کہی تھی تو بڑی حماقت کی بات تھی۔ انہیں یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اگر یہ دین اور قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہمیں اس کے قبول کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ لیکن انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یمن کے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد نے بڑی بیوقوفی کا کام کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا وہ کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سبا ملکہ سبا بلقیس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ عورت کو بادشاہ بنانا عقلمندی کا کام نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ اس سے بڑی حماقت کا کام آپ کی قوم نے بھی کیا تھا۔ معاویہ نے پوچھا وہ کیا کیا، تو اس نے جواب دیا کہ جب تمہارے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا تو تمہاری قوم کے لوگوں نے یعنی قریش نے یہ کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، بعض اوقات کسی شخص سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی دعوت دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی صحیح باتوں کو بھی غلط ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی ہر اعتبار سے غلط نہیں ہوتا، اس کے سارے کام ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، کچھ باتیں اس کی صحیح بھی ہوتی ہیں۔ اپنے مخالف کی باتوں کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے، اگر اس کی باتیں صحیح ہوں، اس کے کام صحیح ہوں تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے اختلاف ہو جائے کفار کی طرح آدمی یہ کہے کہ اس کی ہر چیز ہی غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں یہ فرمایا کہ جو عذاب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی بستی میں یا علاقے میں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ وہاں عذاب نہیں بھیجتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اللہ ان پر فی الحال اس لیے بھی عذاب نہیں بھیج رہے کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ ان کے استغفار کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہی موجود تھے، مسلمان اس بستی میں رہتے تھے اور استغفار کرتے تھے، ان مسلمانوں کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشرکین پر عذاب نہیں بھیجتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین خود بھی طواف کرتے ہوئے غفرانک غفرانک کہتے تھے کہ اللہ مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دو امانے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امانے تمہیں وجود ہیں، ایک تو یہ استغفار ہے اور دوسرا نبی کی ذات ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہر گناہ عذاب کا تقاضا کرتا ہے، ہم نے صبح و شام استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں استغفار کے اور بھی بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی جو اپنے صحیفے میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے اللہ مجھے معاف فرما، یا رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم، میرے رب مجھے معاف فرما اور رحم فرما اور جو کچھ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں اسے درگزر فرمائیے۔ صبح و شام کثرت سے پڑھنا چاہیے، گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس سے اللہ کے عذاب سے انسان بچا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ گناہ تو انہوں نے سارے کیے ہوئے ہیں عذاب لانے والے۔ مثلا یہ مسلمانوں مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان کو مسجد حرام میں جانے نہیں دیتے۔ یہ چنانچہ ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ المکرمہ میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور کھلے عام کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے تھے اور نماز سب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ پھر دوسرا بیان فرمایا حالانکہ وما کانوا اولیاء، یہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، زبردستی متولی بنے ہوئے ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، مسجد کے متولی بننے کا حق تو متقی پرہیزگار لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل بھی اکثر محلوں کی مساجد کے ان پڑھ لوگ، غیر متقی جن کے پاس شرک بنیادی علم بھی نہیں ہے، وہ متولی ہوتے ہیں، اور ایک عالم دین یا مفتی یا کوئی دیندار شخص ان کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اہل محلہ کی ذمہ داری کے شخص کو متولی بنائیں،
جو ان میں علم اور عمل کے لحاظ سب سے بہتر ہو، متقی پرہیزگار ہو، اسے متولی بنائیں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بے علم ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، دل میں خوف خدا نہ ہو، گناہوں سے نہ بچتا ہو، متولی بننے کا وہ اہل نہیں ہے۔ اگر وہ بن بھی جائے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے باعث نجات نہیں ہوگا، صرف متولی بن جانا، جیسے مسجد حرام کے مشرکین متولی بنے ہوئے تھے، پھر بھی ان کی مغفرت نہ ہوئی۔ آیت نمبر 35 میں یہ فرمایا کہ مشرکین کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا تھی۔ جب وہاں یہ طواف کرتے تھے تو دوران طواف تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، چٹکیاں بجایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے، اور اس لیے بھی سیٹیاں تالیاں بجایا کرتے تھے کہ مسلمان قرآن اور نماز نہ پڑھ سکیں، اگر پڑھیں تو کوئی اور نہ سن سکے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا کہ کافروں تم قرآن نہ سنو اور اس میں تم شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو دینی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اس میں رکاوٹ ڈالنا، کسی بھی دینی کام میں رکاوٹ ڈالنا کافروں کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا کہ کافر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، لیکن یہ خرچ کرنے کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا، پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، غزوہ بدر میں مشرکین نے بہت بڑی دولت خرچ کی تھی، 1000 لوگ تھے مشرکین کے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، اور کچھ لوگ تو وہ تھے جن کے باپ، بیٹے اور بھائی اس جنگ میں سب مارے گئے تھے۔ ابو سفیان نے جو اس میں خرچ کیا، ایک اندازہ یہ کہ 50,000 دینار تھے اس زمانے کے، لیکن شکست ہو گئی انہیں، 70 آدمی گرفتار ہوئے، 70 قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا اگلے سال، تو ابو سفیان نے 2000 حبشی کرائے پر جنگ کرنے کے لیے منگوائے۔ غزوہ بدر میں 1000 ان کے لوگ تھے، غزوہ بدر میں ان کے 3000 لوگ تھے، تو یہ 2000 حبشی تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر بھی انہیں شکست ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ لوگ خرچ کرتے رہے اور انہیں نقصان ہوتا رہا، اور اس زمانے میں ان پہ کوئی ٹیکس تو ہوتا نہیں تھا، جو سردار لوگ تھے وہ خود خرچ کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے خرچ کیا، پھر اور سرداروں نے خرچ کیا، لیکن سارا خرچ انہیں کسی کارآمد ثابت نہ ہوا، بلکہ ان کے لیے افسوس کا باعث ہی بنا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو آج بھی جو شخص گناہ میں خرچ کر رہا ہے یا نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے میں خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، اور بڑے سبق آموز واقعات ہیں اس کے لیے کہ دین کے خلاف، اہل دین کے خلاف دولت خرچ کرنا انسان کے لیے افسوس کا باعث ہی ہوتا ہے، خوشی کا باعث انجام کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ یہ جنگیں اس لیے کرواتے ہیں، خرچ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دیں، اور ناپاک کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں، پھر اسے جہنم میں ڈال دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، غزوہ بدر میں سارے کفار بڑے بڑے سردار جنگ کرنے کے لیے آئے، اور سارے اکٹھے ہوئے میدان بدر میں، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، گن اکٹھا ہوا، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر وہ جہنم پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔